وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. نحمده ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، ساداتی کرام، طلباء اعزام، بالخصوص خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، ہمدرد قوم و ملت، معمار سنیت، شہباز دکن دامت برکاتہم العالیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ عظیم الشان اجلاس اور روح پرور محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، پیغام حق اور عرس خواجہ غریب نواز کے عنوان سے منعقد ہے۔ ابھی آپ نے حضور شہباز دکن کی زبان مبارک سے بہت سارے قیمتی کلمات سنے، اور ابھی میرے بعد مرکز اہل سنت بریلی شریف کا وہ عظیم نمائندہ جو میرے تاج الشریعہ کے دل کا سرور اور آنکھوں کا نور تھا، آپ سب کے درمیان جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ اس درمیان تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی ضیافت طبع کے لیے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، اصل کائنات، جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ علم و حکمت اور فضل و کمال کی اس سرزمین پر آج یہ بارونق اجلاس قابل مبارکباد ہے۔ نہ ہو مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آج سے کچھ سال پیشتر جب حیدرآباد کا نام اور تصور ہوتا تھا تو کچھ اور کیفیت ذہن میں آتی تھی،
مگر حضور شہباز دکن نے اپنی شبانہ روز کوششوں سے لوگوں کے دل و دماغ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پلانے کا جو کام کیا ہے، آج اس کا اثر لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں قدے اہل سنت کا یہ عظیم میخار جس نے اپنی زندگی کو اسلام و سنیت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر رکھی ہے، میری دعا ہے کہ تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ۔ ان کی کوششوں سے آج یہ صحرا گلشن بنا ہوا ہے، اور مسلک اعلی حضرت کا نعرہ اس طرح گونج رہا ہے کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں۔ گلی گلی میں سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ کے افکار و نظریات کی اشاعت ہو رہی ہے، اور اہل حیدرآباد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پینے میں لگے ہوئے ہیں۔ میری گفتگو کا عنوان حکم کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیدنا امام احمد رضا کے حوالے سے ہے۔ میں اسی حوالے سے تھوڑی دیر کچھ آپ کے درمیان بولنے کی جسارت کروں گا۔ ڈاکٹر اقبال آج سے 100 سال پہلے امت مسلمہ کے حال کو دیکھ کر اور دشمنان دین کی منصوبہ بندی کو بھانپ کر پکار اٹھا تھا کہ دشمنان اسلام نے اسلام اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے لیے ایک پلان بنایا ہے، ایک منصوبہ بنایا ہے، ایک سازش رچی ہے۔ ڈاکٹر اقبال اپنے شعر میں کہتا ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریزوں نے پلان بنایا، انہوں نے سازش رچی، یہود و نصارہ نے اپنی خفیہ تدبیر کو بروئے کار لانے کے لیے قدم آگے بڑھایا، تو ڈاکٹر اقبال ان کے غلط نظریات کو بھانپ کر کے کہتا ہے، یہ عرب کے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، اے عرب میں بسنے والے مسلمانوں متنبہ ہو جاؤ، دیکھو دشمن تمہارے سر پر کس طرح سے مڈلا رہا ہے اور اپنی باطل منصوبہ بندی کے تحت کس طرح تمہارے دل سے ایمان کی عظمت کو ختم کر رہا ہے۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ڈاکٹر اقبال نے آج سے 100 سال پہلے شعر کہہ کر امت مسلمہ کو آگاہ کیا تھا کہ اے مسلمانوں، اب تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ دشمن نے اپنی جنگ کا طریقہ بدل دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر سلطنت مغلیہ تک کے مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد انگریزوں نے یہ بھانپ لیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو تیر اور تلوار سے کبھی زیر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اگر ان کو اپنے پنجے میں رکھ سکتے ہیں، ان پر اگر ہمارا قابو چل سکتا ہے اور ان پر ہم اگر اپنا جادو چلا سکتے ہیں تو تیر اور تلوار کے ذریعہ نہیں بلکہ حکمت عملی بدل کر کے اب ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ انگریزوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم حکمت عملی اپنی بدل دیں، اب ان سے ہم جنگ تلوار کے ذریعہ، توپ کے ذریعہ نہ کریں بلکہ اب ان کی فکر کو بدلیں، ان کے نظریات کو بدلیں، ان کے عقیدے کو بدلیں، اور عقیدہ کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کو ختم کر دیا جائے، عظمت مصطفیٰ ان کے دلوں سے محو کر دی جائے۔
جب ان کے دلوں سے محبت مصطفیٰ نکل جائے گی تو گالی دینے والا نبی کی شان میں گالی دیا کرے گا اور یہ اپنے کام میں لگے رہیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دشمن مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخیاں کیا کرے گا، مگر یہ اس کے ساتھ دوستی کی پینگ بڑھاتے رہیں گے۔ آج ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پورے عرب کے اندر نہ جانے کتنے بڑے بڑے شیوخ موجود ہیں، مگر اسرائیل جیسے دشمن اسلام کے ساتھ دوستی کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے میں نے چند علماء کے درمیان ایک سوال رکھا کہ میرے ذہن میں بار بار یہ بات گونجتی ہے، کیا وجہ ہے کہ عرب کے اندر بھی بے شمار علماء موجود تھے اور ہیں، پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں ہر ملک میں کچھ نہ کچھ جید اور بہترین علماء پائے جاتے ہیں۔ جس وقت نجدیت اور وہابیت نے پنپنا شروع کیا اس وقت بھی بہت سارے علماء اسلام موجود تھے، مگر کیا وجہ ہے کہ عرب کے بے شمار ملکوں میں علماء کرام رہنے کے باوجود وہاں کے لوگ اسلام سے بیگانہ ہو گئے۔ میں نے خود اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، عرب کے رہنے والوں کو ابھی بہت سے ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کو صحیح ڈھنگ سے وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ ان سے جب کچھ کہا جائے تو کہتا ہے ہم عربی ہیں، دین ہمارے گھر کا ہے، رسول پاک ہمارے گھر کے ہیں، یہ کہہ کر کے وہ نماز بھی برباد کرتا ہے، اپنا وضو بھی برباد کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے جو عرب مقدس کی سرزمین پر جا کر آ چکے ہیں۔ میں نے علماء کرام سے یہ کہا کیا وجہ ہے؟ بہت سارے علماء اس زمانے میں بھی موجود تھے، مگر پوری کی پوری آبادی، پورا کا پورا ملک وہابیت زدہ ہو گیا، پورے کے پورے ملک میں وہابیت نے اپنا پنجہ پھیلا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اور ہندوستان جبکہ یہاں پر اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی، ہندوستان میں جب وہابیت آئی ہے، نجدیت آئی ہے، انگریزوں کا دور تھا، مگر اس کے باوجود آج بھی الحمدللہ 80% مسلمان مصطفیٰ جان رحمت پر جان دینے کے لیے قربان نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت آج بھی 80% ہندوستان میں پائے جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جبکہ وہاں پر بہت سارے علماء موجود تھے مگر وہ بندش نہ باندھ سکے۔ میرے ذہن میں یہ سوال کھٹکتا ہے، جلیل القدر علماء کی محفل تھی، میں نے جب ان کے سامنے یہ سوال رکھا، الگ الگ طریقے سے لوگوں نے اس کا جواب دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور اس کے بعد میں ایک طویل گفتگو چھڑ گئی اور پھر نتیجہ یہ نکلا، سارے علماء نے اتفاق رائے سے یہ بات کہی، مولانا بات یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں اگرچہ بے شمار علماء تھے، بے شمار مفسرین تھے، بے شمار محدثین تھے، مگر ان ملکوں میں کوئی احمد رضا نہیں تھا، ان ملکوں میں کوئی اعلیٰ حضرت نہیں تھا، ان ملکوں میں کوئی مجدد دین و ملت نہیں تھا، ان ملکوں میں کوئی امام عشق و محبت نہیں تھا، اور ہندوستان میں رب قدیر نے امام احمد رضا کو پیدا کر دیا جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں محبت نبی کا جام اٹھ لینا جب شروع کیا تو پوری دنیا پکار اٹھی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ دل ہے، یہ دل بنا ہوا ہے کسی سے محبت کرنے کے لیے، یہ دل بیکار نہیں ہے، یہ دل دھڑکتا ہے تو کسی کی محبت میں دھڑکنے کے لیے بنا ہوا ہے۔ دل وہ دل ہے جس میں کسی کی محبت ہوتی ہے، وہ دل دل نہیں ہے جس میں کسی کی محبت نہ ہو، وہ دل دل نہیں ہے جس میں کسی کا عشق نہ ہو، لیکن انسان محبت کرنے کا پیمانہ اپنے اپنے طور پر الگ طریقے سے رکھتا ہے۔ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے، آپ اگر اس کا تجزیہ کریں تو آپ بھی میری بات سے متفق ہوں گے، انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجہیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ میں بھی کچھ راز آپ کے سامنے، راز نہیں ہے، وہ بات ہے جو رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں ایک اہم سبب یہ ہے
کہ انسان کے دل میں کسی کی محبت اگر آتی ہے اور اگر اس سے پوچھئے کہ تم محبت اس سے کیوں کرتے ہو تو کہے گا بہت حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار ہے، حسن صورت کا یہ مجسمہ ہے، یہ بہت ہی حسن صورت کا ایک پیکر ہے جو ہماری نظروں کے سامنے آ گیا ہے، ہم اس سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ بڑا حسین و جمیل ہے۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر، اور اگر کسی کے پاس حسن و جمال نہیں ہے لیکن علم اللہ نے اسے بہت عطا کر دیا ہے تو اس سے بھی لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ علم تو کم ہے یا علم اس کے پاس نہیں ہے مگر اس کے پاس رب نے دولت عطا کر دی ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، اپنی جود و نوال سے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے تو اس سے بھی لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر حسن و جمال وہ محبت کا مرکز بن گیا، اگر انسان کے اندر علم و فن وہ محبت کا مرکز بن گیا، اگر انسان کے اندر مال و دولت اور سخاوت کا جذبہ ہے تو وہ محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا اس سے محبت کرنے لگے، جس کے ساتھ وہ سخاوت کرے گا اسی سے لوگ محبت کریں گے، اور محبت کرنے والے اپنی محبت کا مرکز اسی کو سمجھیں گے جن کے ساتھ اس نے سخاوت کی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس علم ہے تو جتنے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہی اس سے محبت کریں گے، جس کے پاس حسن ہے اس کے حسن سے جتنے لوگ نفع اٹھائیں گے وہی اس سے محبت کریں گے۔ یہ سب اسباب ہیں دنیا میں کسی سے محبت کرنے کے۔ میرے نوجوانوں سنو، اگر تمہیں حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنی ہے تو بتاؤ اس کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا حسن والا کون پیدا ہوا ہے؟ اس پوری دنیا میں مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل کون ہوا ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور بھلا میری آنکھ کسی کو دیکھ کیسے سکتی ہے جبکہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ تو حضرت حسان ابن ثابت ہے کہ جو اپنے مشاہدے کی بات کرتے ہیں، مگر جب ایک موقع پر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا، اے جبریل تم یہ تو بتاؤ کہ تم دنیا کی سیر کرتے ہو مگر بتاؤ کیا تم نے میری طرح کسی کو دیکھا ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثلك۔ یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا مگر میں نے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا آپ کی طرح میں نے پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا بے مثال دنیا میں مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے امام احمد رضا فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے۔ تو اگر حسن و جمال کی بنیاد پر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ حسن و جمال مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا ہے۔ اور اگر آپ علم کی بنیاد پر کسی کو اپنا محبوب بنائے ہوئے ہیں، وہ علم و فن کا پیکر ہے اس لیے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو بتائیے مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ اس کائنات میں علم والا کون آیا ہے؟ ان کے علم کا حال یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ترول۔ اس پوری کائنات میں سب کو علم اگر مل رہا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ اس پوری کائنات میں اللہ نے کسی کو علم عطا نہیں فرمایا۔ اور اگر آپ کسی سے دولت اور مال اور سخاوت کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو بتائیے میرے آقا سے زیادہ سخاوت والا اس دنیا میں کون پیدا ہوا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے،
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے آقا صرف ظاہری دولت ہی نہیں عطا فرماتے، جس نے جو مانگ لیا ایک ذات میرے مصطفیٰ کی ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ پوری کائنات میں مصطفیٰ سے زیادہ کوئی سخی نہیں پیدا ہوا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ میرے والد ماجد کچھ قرض لے کر دنیا سے تشریف لے گئے اور انہوں نے لوگوں کا قرض ادا نہیں کیا۔ ایک چھوٹا سا باغ ہے کھجوروں کا، اس میں اتنی کھجوریں بھی نہیں تیار ہوتی ہیں جن سے میں لوگوں کا قرض ادا کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کھاؤ تم ادا کروں میں، قرض تم سے میں پورا کروں۔ کیا میرے پاس قارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے کہ جو آئے میں اس کو دے دوں؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے جب حضرت جابر نے یہ بات رکھی، رسول پاک نے فرمایا جاؤ تمہارے باغ کے کھجور جب پک جائیں تب تم میرے پاس آنا۔ حضرت جابر کھجوروں کے پکنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب کھجوریں پک گئیں نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ کھجوریں پک گئی ہیں۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ان کھجوروں کو توڑ ڈالو، ایک ڈھیری لگا لو، جب اکٹھا کر لو تب مجھے اطلاع دو۔ حضرت جابر نے باغ کی ساری کھجوروں کو توڑ لیا، ایک جگہ مجھے اکٹھا کر دیا، نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ حکم کے مطابق میں نے کھجوریں توڑ کر ایک جگہ رکھ دی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس باغ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے، ارشاد فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور جب مصطفیٰ جان رحمت کسی گلی سے گزرتے تو خوشبو سے وہ گلی معطر ہو جاتی، صحابہ کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کدھر سے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے۔ اب حضرت جابر نے جب آ کر کے عرض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے نکلے اور باغ میں تشریف لے گئے، کھجوروں کا چکر لگایا اور اس پر جا کر کے آپ بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا اے جابر اب جاؤ مدینے میں اعلان کر دو جس نے تمہارے باپ کو قرضہ دیا ہے وہ آئے اور اپنا قرضہ لے کر کے چلا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا۔ حضرت جابر حکم پا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے ہیں جس نے میرے باپ کو قرض دیا ہے آئے وہ اپنا قرض لے کر کے چلا جائے۔ حضرت جابر کا بھی کتنا پختہ عقیدہ تھا، وہ جانتے تھے کہ میں نہیں اعلان کر رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت اعلان کر رہے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں، وہ یہ جانتے تھے، ان کا یہ یقین تھا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ حضرت جابر یہ جانتے تھے کہ اگرچہ رسول پاک نے میری کھجوروں کو دیکھ لیا ہے، معمولی کھجوریں ہیں، مگر انہوں نے یہ بھی جان لیا تھا کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ وہ جانتے تھے کہ میرا اعلان نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا اعلان ہے جس کے قبضے میں رب نے ساری کائنات کو عطا فرما دیا ہے۔ حضرت جابر نے مکے میں مدینے میں اعلان کر دیا جس نے میرے باپ کو قرضہ دیا تھا وہ آئے اور اپنا قرض لے کر کے چلا جائے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ بزنس مین ہوں گے، اگر کسی کا مال ڈوب گیا ہو، وہ نا امید ہو گیا ہو، لیکن پھر امید کی کرن اسے دکھائی دے جائے، اعلان ہو جائے کہ آؤ جلدی سے اپنا قرض لے کر کے چلے جاؤ، آدمی چاہے سویا ہو چاہے جگا ہوا ہو، جس حالت میں رہے گا فوراً مال وصول کرنے کے لیے دوڑ پڑے گا۔ جب مکہ مدینے میں اعلان ہوا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان کے مطابق
لوگ اپنے گھروں سے نکلے، کوئی 1 بورا، کوئی 2 بورا، کوئی چند بورے ہاتھ میں لیے ہوئے باغ میں پہنچ رہا ہے اور کھجوریں بھر بھر کر کے لے کے اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے مدینے میں اعلان کیا، بہت سارے لوگ اپنے گھر سے بورا لے کر کے، کوئی جھولا لے کر کے آتا ہوا مجھے دکھائی دیا، اور لوگ اپنے بورے اور جھولے کو بھر بھر کر اپنے گھروں کو واپس ہونے لگے۔ میں نے اعلان کر دیا اور آنے کے بعد باغ کے باہر کھڑے ہو کر میں نے وہ منظر دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب آنے جانے والوں کا سلسلہ رکا، جتنے قرض خواہ تھے جب انہوں نے اپنا قرض وصول لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی چل کے ذرا دیکھوں ساری کھجوریں ختم ہو گئیں یا ایک آدھ کھجور نمونے کے لیے بچی ہوئی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں جب باغ کے اندر داخل ہوتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں، جتنے قرض خواہ تھے سب کے قرض بھی ادا ہو گئے اور کھجوریں جتنی پہلی تھی وہ اب بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عطائے مصطفیٰ، سخاوت مصطفیٰ، نعمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ واہ واہ واہ۔ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو اگر کسی سے سخاوت کی بنیاد پر آپ محبت کرتے ہیں تو یاد رکھیے اس پوری کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت سے پڑھ کر کے کوئی سخی پیدا نہیں ہوا ہے۔ کسی کو اگر علم ملتا ہے تو مصطفیٰ کے در سے، کسی کو نعمت ملتی ہے مصطفیٰ کے در سے، حتیٰ کہ اگر کسی کو خدا بھی ملے گا خدا خدا کا یہی ہے در، سبحان اللہ۔ نہیں اور کوئی مفر مقر، بے شک۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نبی کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہ رکھا تو خدا کی بارگاہ میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اور بلال حبشی نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا میں ایک بلال حبشی کا کسی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں۔ بے شک بے شک۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، سبحان اللہ۔ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رفیقان محترم، تو انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے حسن کی بنیاد پر تو دنیا میں جتنے حسین ہیں ان سب کو جو بھی حسن مل رہا ہے میرے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ہے۔ بے شک بے شک۔ جس کو جو بھی خوبصورتی مل رہی ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں مل رہی ہے۔ تو یاد رکھو اگر آپ حسن کی بنیاد پر کسی کو محبوب بناتے ہیں تو اس پوری کائنات میں مصطفیٰ سے بڑھ کر کے محبوب بنانے والی کوئی اور دوسری ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر علم کی بنیاد پر تو پھر یقین رکھیے کہ آپ کو جو علم مل رہا ہے یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جتنے مراتب و فضائل والے اس دنیا میں آئے، انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، رسولان اعظام، جن کو جو منصب ملا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے۔ حضرت سیدنا امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شعر میں عرض کرتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ یا رسول اللہ جتنے رسول اس دنیا میں آئے ہیں سب آپ ہی کے دریائے کرم سے پانی پی رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو اب اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ساری کائنات میں سب سے عظیم محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اور اگر آپ نے سچے دل سے اس محبوب سے محبت کر لی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔
والے. آج پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جو بلا چلائی جا رہی ہے وہ آپ کے ایمان کے پیمانے کو تولنے کے لیے ہے کہ آپ کے دل میں نبی کی محبت کا کچھ حصہ بھی باقی ہے کہ نہیں باقی ہے. اور یاد رکھیے گا ہمارے دل میں باقی رہے یا نہ رہے لیکن قیامت تک ایک گروہ ایسا ضرور پایا جائے گا کہ جو سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے مگر نبی کی توہین کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور وہ یہی کہے گا کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. رفیقان محترم، محبت نبی یہ اصل ایمان ہے. ساری عبادتیں، ساری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات و صدقات، حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت، استاذ کی اطاعت، یہ ساری نعمتیں اور یہ ساری عبادتیں، ساری اطاعتیں، ان سب کا دار و مدار ایمان پر ہے. اسی لیے اگر کوئی بے ایمان نماز پڑھتا ہے تو اسے ہم نماز نہیں کہتے ہیں بلکہ اٹھک بیٹھک کہتے ہیں. اگر کوئی بے ایمان روزہ رکھتا ہے تو اسے روزہ نہیں کہتے ہیں، اسے بھوک ہڑتال کہتے ہیں، اسے برت کہا جاتا ہے. ایمان کے بعد روزہ اور نماز ہے. جس کے پاس ایمان نہیں اس کے روزے نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، مگر جب تک ایمان نہیں اس کی کسی نیکی کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی اعتبار نہیں ہے. تو ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں یہ منحصر ہیں ایمان پر. ایمان ہی ساری عبادتوں کا دار و مدار ہے. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کون سی نعمت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ساری عبادتوں کا دار و مدار ایمان پر ہے اور ایمان کا دار و مدار مصطفیٰ کی ذات پر ہے. اس لیے جو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہ رکھے، رسول پاک خود اعلان کر چکے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں رسول پاک کی محبت سب سے زیادہ نہ پیدا ہو جائے. محبت رسول وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جس کے اندر یہ سرمایہ آ جاتا ہے تو وہ دنیا میں بظاہر اگرچہ کمزور ہوتا ہے مگر وہ حقیقت میں بہت طاقتور ہوتا ہے. اگر وہ کالا ہوتا ہے تو محبت رسول اسے گورا بنا دیتی ہے. اگر وہ قوم میں ذلیل ہوتا ہے تو محبت نبی اسے عظیم بنا دیتی ہے. اگر وہ غریب ہوتا ہے تو محبت نبی اسے حکمراں بنا دیتی ہے. کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اپنی خلافت کے دور میں مدینہ طیبہ کے اندر ایک گلی سے تشریف لے جا رہے تھے. آپ کے ساتھ چند احباب بھی موجود تھے. دیکھا کہ بچوں کا کھیل ہو رہا ہے. بچے گھر گھرودہ بنا رہے ہیں، چند اینٹیں کھڑی کرتے ہیں اور ایک پر پیر سے مارتے ہیں. وہ دوسرے سے ٹکراتی ہے، وہ تیسرے سے، اور اس طرح سے ساری اینٹیں گر جاتی ہیں. آپ نے بھی کھیل بچوں کا یہ دیکھا ہوگا. بچے دیوار کھڑی کرتے ہیں اینٹ کی اور ایک اینٹ پر پیر رکھتے ہیں، وہ دوسرے سے ٹکراتی ہے، وہ تیسرے سے، اور سب ایک طرف سے گرتی چلی جاتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے بچوں کے جب اس تماشے کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ رونے لگے. آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے احباب نے پوچھا امیر المومنین یہاں رونے کی کون سی بات ہے؟ بچے
کھیل رہے ہیں، بچے تماشا کر رہے ہیں، آپ نے کیا دیکھ لیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے؟ عمر فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے ساتھی سنو، مجھے اپنا پرانا دور یاد آ گیا ہے، مجھے اپنا پرانا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، امیر المومنین وہ کون سی بات ہے جو آپ نے یاد کر لی؟ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، جب میں حالت کفر میں تھا، مکے میں جب میں رہتا تھا تو میرے پاس 5-6 اونٹ تھے، میں نے اگرچہ چرواہا رکھ لیا تھا مگر ان اونٹوں کو چرانے کے لیے کبھی کبھی میں خود بھی چلا جاتا، اور جب میں ان اونٹوں کو چراگاہ کی طرف لے جاتا تو ان کو ایک لائن سے لگا دیتا، ایک قطار ان کی بنا دیتا، اور میں چاہتا کہ وہ اونٹ صحیح ڈھنگ سے چلتے رہیں، لیکن جب میں اونٹ کو سیدھی قطار میں لانے کی کوشش کرتا تو کوئی اونٹ ادھر منہ کر لیتا، کوئی اونٹ ادھر منہ کر لیتا، اس طرح سے وہ کبھی ادھر رک کرتا کبھی ادھر رک کرتا۔ میں کوشش کرتا کہ یہ سیدھی قطار بنا کے چلیں مگر وہ اونٹ ادھر ادھر منہ کر لیا کرتے تھے۔ وہ قطار اونٹوں کی جب میں لگاتا تھا تو میں سیدھی کر کے لگا کر کے دیکھنا چاہتا تھا۔ آج میں نے جب بچوں کا یہ کھیل دیکھا تو مجھے وہ اونٹوں کی قطار یاد آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے اونٹوں کو سیدھا کرتا تو کوئی ادھر منہ کر لیتا، کوئی ادھر منہ کر لیتا، 5-6 اونٹ تھے مگر میں ان کو سیدھا کرتا تو ادھر منہ کر لیتے۔ آج میرا حال یہ ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لانے کا صدقہ ہے کہ کل 5 اونٹ کو اگر میں سیدھا نہیں چلا سکتا تھا تو آج نبی پر ایمان لانے کی برکت یہ ہے کہ بڑے بڑے حکمراں بھی عمر کے اشارے پر سیدھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ برکت اگر مجھے ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لانے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محبت رسول، نعرہ تکبیر۔ ہیں کہ کل میں 5-6 اونٹوں کو سیدھا چلاتا تھا تو نہیں چلتے تھے، اور آج حال یہ ہے کہ عمر کے اشارے پر بڑی بڑی سلطنتیں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ یہ برکت ہے مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لانے کی۔ نبی پر اگر میں ایمان نہ لایا ہوتا تو آج یہ برکت نہیں مجھے ملتی۔ یہ جو کچھ بھی مجھے عزت و وجاہت ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لانے کی برکت سے ملی ہے۔ وہ ہے ایمان، جس کے دل کے اندر ایمان کی چاشنی آ جاتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت آ جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سر پر ہوائے ظلم چلے 100 جتن کے ساتھ، اپنی کلاہ کج ہے اسی باغ پن کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا ان کی گلی سے جائے کیوں۔ عشق مصطفیٰ وہ عظیم دولت ہے کہ جس کے اندر یہ دولت آ جاتی ہے فرشتے بھی اسے دیکھ کر کے رشک کرتے ہیں، فرشتے بھی اسے دیکھ کر کے اور اس کی اس عظمت کو دیکھ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میں نے رشک کا لفظ استعمال کیا، ہو سکتا ہے یہ قابل اعتراض ہو جائے، اس لیے کہ رشک اس کو کہتے ہیں کہ اپنے پاس نہ ہو اور کسی کے پاس ہو اور اسے دیکھ کر کے تمنا ہو کہ مجھے بھی مل جائے۔ اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش کی جا سکتی ہے مگر پھر بھی میں ان کے مقام رفیع کے اعتبار سے اس استعمال کو نامناسب سمجھتا ہوں۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وہ مقام ہے کہ جس مقام پر عام فرشتے بھی کبھی نہیں پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، یہ رتبہ صحابہ کرام کو اگر ملا ہے تو محبت نبی کی بدولت ملا ہے۔ عرب کے ایک مشہور شیخ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے
علموا اولادکم محبت الرسول. سبحان اللہ. اے لوگوں اپنی آنے والی نسلوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو ڈال کر کے جانا، اس لیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آنے والی نسلیں بھی مصطفیٰ کے دین کی محافظ بن کر کے رہیں تو محبت نبی ان کے دل میں ڈال کر کے جانا. مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جام انہیں پلا کر کے جانا. جس دل میں نبی کی محبت رہے گی وہ دل کبھی بیکار نہیں ہو سکتا ہے، وہ دل کبھی برباد نہیں ہو سکتا ہے، اس دل میں کبھی گمراہی آ ہی نہیں سکتی. اب آپ کہیں گے بہت سارے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ وہ صحیح نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے مجدد الفسانی حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی، جن کا مزار پنرمار سرہند شریف پنجاب میں مرجع خلائق ہے، وہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں تولا بے تبرہ نیست ممکن. یہ حضور مجدد الفسانی کا ارشاد ہے. تولا بے تبرہ نیست ممکن. اگر کسی کی محبت دل میں ہے اور اس محبوب کے دشمنوں سے دشمنی دل میں نہیں ہے تو تم محبت کرنے میں جھوٹے ہو. حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے تو جو نبی کے گستاخ ہیں ان سے آپ کے دل کے اندر نفرت چاہیے. اگر ان کی نفرت آپ کے دل میں نہیں ہے، حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ آپ محبت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہو. ایک عربی شاعر کہتا ہے تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع. اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اسے محبت کرتے. تعصی الالہ، اللہ کی نافرمانی، وانت تظہر حبہ، اور اس کی محبت کا اظہار کرتے ہو. ھذا محال فی القیاس بدیع. ایسا ہو نہیں سکتا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. جسے رب سے محبت ہوگی اس کی اطاعت و فرما برداری بھی کرے گا. مجدد الفسانی فرماتے ہیں جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ نبی کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کرے گا. اور یہ کیسے محبت کرنے والے ہیں کہ گستاخ رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کو جائز کہیں، ان کے ساتھ دعوت کھانے کو بھی جائز کہیں. یہ محبت نہیں ہے، یہ فریب نفس ہے. محبت کا صحیح ذائقہ تو بریلی کے امام احمد رضا نے دیا ہے کہ جس نے نبی کریم کے ہر دشمن سے دشمنی کر لی اور نبی کے ہر دوست کو اپنے سینے میں جگہ دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا ایمان کامل کی علامت کیا ہے، مومن کامل آدمی کیسے بنے گا؟ تو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کی 11ویں یا 12ویں جلد میں ارشاد فرماتے ہیں، کتنا پیارا جواب ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا ہے من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ. جس نے اللہ کے لیے محبت کیا، جس نے اللہ کے لیے نفرت کیا، جس نے اللہ ہی کے لیے کسی کو دیا، جس نے اللہ ہی کے لیے کسی سے اپنے ہاتھ کو روکا، جس کے اندر یہ 4 خوبی آ گئی فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا، وہ اپنے ایمان میں کامل ہو گیا. من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی. کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ کا دوست ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کے خاندان کا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے مگر نبی کا دشمن ہے، آپ کے خاندان کا ہے مگر نبی کا گستاخ ہے. رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس دنیاوی رشتے کو چھوڑ دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے اس رشتوں کا اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا، اللہ کی محبت میں نبی کے دشمنوں سے اس نے اپنا رشتہ توڑ لیا، اگر یہ خوبی کسی کے اندر آ گئی تو اب اس کا ایمان کامل ہونے کی طرف چلا گیا، ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی لائن پہ آ گیا ہے. اور اس کے بعد میں اگر کسی سے نفرت کیا تو اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہے، اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اس نے میرے باپ کو گالی دی ہے، مگر ہے تو سنی، ہے تو صحیح العقیدہ، ہے تو عالم
الدین، ہے تو شیخ طریقت، اگرچہ مجھے برا کہتا ہے مگر ہے تو سنی صحیح العقیدہ، آ گیا تو اس کی تعظیم کر لی، آ گیا تو اس کا لحاظ کر لیا، آ گیا تو اس کی ضیافت کر دی۔ اگر دشمنی کیا تھا تو اللہ کے لیے، اور دوستی بھی کیا تو اللہ کے لیے، اور اگر کہیں بات آ گئی دینے کی تو دیا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور ہاتھ روکا تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے لیے دیا، لوگ دیتے ہی ہیں اللہ کے واسطے، لیکن روکنے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اس کو 1,00,000 روپیہ دینے کے لیے اپنی جیب سے نکالا، لیکن پتا چل گیا کہ یہ بدعقیدہ ہے، یہ قادیانی ہے، یہ نجدی ہے، یہ رافضی ہے، یہ تفضیلی ہے۔ آپ نے 1,00,000 روپیہ دیا تھا، ہاتھ میں لیا تھا کہ اس کو دے دوں گا، مگر پتا چل گیا کہ یہ بدعقیدہ ہے، آپ نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس سے آپ کی کوئی دشمنی نہیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھ کو آپ نے روک لیا۔ جس کے اندر یہ 4 خوبی آ گئی اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ہم امام احمد رضا کو اس حدیث کی مکمل تفسیر جانتے ہیں، مکمل تشریح مانتے ہیں۔ امام احمد رضا نے جس سے محبت کیا صرف نبی کے رشتے کی بنیاد پر کیا ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ میرے دونوں بیٹے حامد رضا، مصطفیٰ رضا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ان سے بھی اگر محبت کرتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، بلکہ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی اولاد سے محبت کرنے کا درد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا تو اس طرح سے محبت رسول میں مستغرق تھے کہ آج پوری دنیا عشق محبت اعلیٰ حضرت کہہ کر کے ان کا نعرہ لگا رہی ہے۔ میں چند سال پیشتر ملاوی افریقہ کا ایک ملک وہاں گیا 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر تقریر کرنے کے لیے، اور جو ہی میں نے اپنی تقریر کے دوران اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے ایک شعر پڑھا۔ ابھی شہباز دکن نے فرمایا نا کہ کچھ لوگ شاعر کا نام جانتے ہیں مگر پھر بھی کہتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے، اور یہ اور کے بارے میں نہیں کہتے ہیں، یہ صرف اعلیٰ حضرت ہی کا شعر پڑھ کر کے کرتے ہیں۔ یہ صرف اعلیٰ حضرت ہی کا شعر پڑھتے ہو تو کہتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے۔ بغیر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھے ہوئے بات نہیں بنتی ہے، پڑھنا تو ضروری ہی ہوتا ہے، مگر کہیں گے کسی شاعر نے کہا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ تیرا کھائیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تیرا کھائیں، تیرا کھائیں، تیرے غلاموں سے الجھیں، کیا بات ہے، بڑے بے حیا کھانے غرانے والے۔ بے شک۔ ہم نے بھی سنا ہے، آج کچھ لوگوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیں گے مگر ان کا شعر پڑھیں گے تو کہیں گے کسی شاعر نے کہا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کسی شاعر کہنے کے محتاج نہیں ہے، ان کا شعر وہ ہے کہ جو پوری دنیا میں شعر بن کر کے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق بات ہے، سبحان اللہ۔ ان کا شعر وہ تمام اشعار کا شعر ہے، ان کا کلام سارے کلاموں کا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جب کوئی ان کا کلام پڑھتا ہے تو کہتا ہے کلام الامام امام الکلام۔ سبحان اللہ۔ یہ میں امام کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں مگر یہ کلام اگرچہ میرے امام کا ہے مگر خود یہ کلام سارے کلاموں کا امام ہے، تو کسی کے نام کے ذکر کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے محبت اپنی طبیعت کی بنیاد پر نہیں کیا، اسی لیے کوئی بڑا سے بڑا امیر اگر بدعقیدہ وہاں پہنچا اور اعلیٰ حضرت نے جان لیا کہ یہ بدعقیدہ ہے تو ہوگا اپنے گھر کا ثروت والا، ہوگا اپنے دیار کا مال والا، ہوگا اپنے علاقے کا پیسے والا، مگر امام احمد رضا نے کبھی اس کو خاطر میں لا کر کے اس کی ضیافت نہیں کی، بلکہ فرمایا کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ امام احمد رضا نے
کسی کو اگر اپنایا ہے تو محبت نبی کی بنیاد پر، اور اگر کسی کو بھگایا ہے تو محبت نبی۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ اگر خواب میں بھی جان جاتے کہ یہ سچا سنی ہے تو اس کی تعظیم کرتے تھے۔ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا؟ پنجاب میں شرق پور ایک شہر ہے، وہاں ایک بہت بڑے عالم ربانی گزرے ہیں، شیخ طریقت ہیں، پیر طریقت ہیں، رہبر راہ شریعت ہیں، علامہ شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ شرق پور پنجاب جو اس وقت پاکستان میں ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ ایک روز انہوں نے خواب میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، گفتگو کا شرف حاصل ہوا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب انہیں گفتگو کا شرف حاصل ہوا تو پوچھ لیا، حضور یہ تو بتائیے کہ اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ سیدنا غوث اعظم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرا نائب بریلی کا احمد رضا ہے۔ جب حضرت شیر محمد شرق پوری علیہ رحمت و رضوان نے اپنے آپ کو بیدار کیا، برکتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، صبح ہوئی، اپنے مریدین کے سامنے آپ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ذرا معلوم کرو بریلی کتنی دور ہے، میں بریلی جانا چاہتا ہوں۔ احباب نے، مریدین نے بریلی کا پتہ بتا دیا۔ کبھی وہ بریلی آئے نہیں تھے، کبھی انہوں نے بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھا نہیں تھا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر خواب میں جب غوث اعظم سے سن لیا کہ میرا امام، میرا نائب اس وقت بریلی کا احمد رضا ہے، تو نائب غوث اعظم کو دیکھنے کے دل میں تمنا پیدا ہو گئی۔ وہ شرق پور سے سامان سفر تیار کر کے بریلی کے لیے چل پڑتے ہیں، اور جب اس لمبے سفر کو طے کرنے کے بعد بریلی پہنچے، ابھی انہوں نے نہ اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے نہ اعلیٰ حضرت نے انہیں دیکھا ہے، یہ پہلی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد جب بریلی کے اس امام احمد رضا نائب غوث اعظم کے پاس پہنچے تو جو ہی مصافحہ کیا، اعلیٰ حضرت نے ان کا ہاتھ بھی چوم لیا، ان کی دستبوسی بھی فرما لی۔ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا بھی مزاج ہے کہ جس کا مرتبہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، آپ اس کی تعظیم نہیں کریں گے، آپ اس کا ہاتھ نہیں چومیں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے علماء اسٹیج پر آتے ہیں مگر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے درمیان سے اگر کوئی بڑا عالم بھی گزر جائے تو سلام کرنے کے روادار نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہچانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کون جا رہا ہے۔ اگر کسی کا رتبہ آپ نہیں جانتے ہیں، کسی کی منزلت آپ کی معرفت آپ کو نہیں حاصل ہے تو آپ اس کی تعظیم نہیں کریں گے۔ تعظیم آدمی کسی کی اسی وقت کرتا ہے جب اس کے رتبے کا پتہ ہوتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں ارے فلاں کیوں نہیں نبی پر کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے۔ آپ سمجھ جائیے کہ کھڑا اس کے لیے ہوا جاتا ہے جس کی تعظیم دل میں ہوتی ہے، اور یہ حصہ تو ہم مسلمان سنیوں کا ہے۔ اسی لیے جو بدعقیدہ نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس نے نبی کا درجہ بھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ درجہ تو ہم نے کچھ جانا ہے، اسی لیے ہم نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت نے جو ہی دستبوسی کی فوراً انہوں نے پوچھ لیا، مولانا آپ سے تو آج پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، نہ آپ نے مجھے دیکھا تھا نہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، مگر آپ نے اتنی عزت افزائی کیسے فرمائی کہ ہاتھ آپ چوم رہے ہیں اس غریب الدیار کا، ایک مسافر کا؟ آپ کی میری تو پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جسے خواب میں غوث پاک نظر آئے اس کا صرف ہاتھ ہی نہیں چوما جاتا ہے، اس کا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، امام عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نائب غوث اعظم، نائب غوث اعظم۔ اور یہ بات سمجھیے کہ ہم مرید ہیں اس دربار کے تو ہم بڑھا چڑھا کر کے ان کی فضیلت کا دروازہ کھولے ہوئے ہیں، ان کو ہماری اور آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ان کو کوئی اعلیٰ حضرت مانے یا نہ مانے۔ قرآن ان کو اعلیٰ مان رہا ہے، قرآن فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اعلیٰ رہو گے، بس شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ، تم اعلیٰ رہو گے۔
اگر عوام میں سے ہو تو اعلیٰ عوام، حضرتوں میں سے ہو تو اعلیٰ حضرت، لیکن پہلے مصطفیٰ کی محبت کا اپنے دل میں ایسا حال تو پیدا کرو کہ اگر سوو تو نبی کی یاد میں، جگو تو نبی کی یاد میں، بولو تو نبی کی یاد میں، زندگی گزارو تو محبت نبی میں، اور جب دنیا سے جاؤ تو لوگوں کو درس دیتے ہوئے جاؤ، یا رسول اللہ تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہ ایک خلیفہ تھے، نام سنا ان کا آپ نے؟ علامہ عبدالعلیم؟ نہیں سنا آپ نے؟ میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، پڑھو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو، اسلاف کی ہسٹری کو پڑھو۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ علامہ عبدالعلیم میرٹھ کے رہنے والے تھے۔ تقسیم کے بعد وہ پڑوسی ملک تشریف لے گئے، اس سے پہلے آپ نے پوری دنیا کا دورہ فرمایا، تقریباً 30 زبانوں میں تقریر فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اعلیٰ حضرت کے شیدائیوں میں تھے۔ جب کہیں دورے پر نکلتے پہلے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کر کے دعا لیتے، 30 زبانوں میں تقریر فرماتے تھے۔ یورپ کے بیشتر ملکوں میں پہنچ کر کے انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی فرمائی ہے۔ آج یورپ و امریکہ میں ہند و پاک کے جو علماء پہنچ کر کے خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اکثر فیلڈ مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت کی تیار کی ہوئی ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب فلائٹوں کا انتظام نہیں تھا، مبلغ اسلام اعلیٰ حضرت کے وہ خلیفہ، اعلیٰ حضرت کے وہ شیدائی پانی والے جہاز سے دنیا کے ملکوں کا دورہ فرماتے تھے، جاتے تھے تنہا، سمندر کے کنارے جب اترتے تھے، آبادی میں پہنچتے تھے، بڑے بڑے دانشوروں کو دعوت دیتے تھے، آؤ میں اسلام کا سفیر بن کر کے آیا ہوں، آؤ میری بات سنو۔ مورخ لکھتا ہے کہ وہ بندرگاہ سے شہر تنہا جاتے تھے، مگر جب واپس آتے تھے سینکڑوں ان کے ساتھ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ مبلغ اسلام وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ پر تقریباً 70,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ایسے بڑے دانشور نے امام احمد رضا کے بارے میں فرمایا ہے، تم ہی پھیلا رہے ہو دین حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی عظمت کو عجم کے واسطے لا رہے وہ قبلہ نما۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے خلیفہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمت و رضوان نے ایک سوال ایک موقع پر کیا، حضرت کی آمد ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو ذرا تیز کر لیجئے۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان جس بریلی کا ذکر ہو رہا ہے، جس امام احمد رضا نے اپنے علم و فضل، حکمت و دانائی اور محبت نبی کی بدولت بریلی میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کے سنیوں کے دلوں پر حکومت کی اور کر رہا ہے، آج اس کا شہزادہ ہمارے درمیان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو کھڑے رہیے، مگر افراتفری کا ماحول نہ بنائیے۔ شہزادے تاج الشریعہ، سرور قلب تاج الشریعہ، نور تاج الشریعہ، جگر گوشے تاج الشریعہ، اہل سنت کا بے باک ترجمان، ملت اسلامیہ کا قائد اور رہنما، بزرگوں کی یادگار، ہم سب کے دلوں کا سکون، علامہ اسجد رضا قاضی القضات فی الہند کی آمد ہو رہی ہے۔ آپ اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ امام عشق و محبت کا وہ شہزادہ آج آپ کے درمیان نورانیت تقسیم کرنے کے لیے